جنگ آزادی 1857 یا ریولٹ آف 1857. Revolt means to rise up against any authority in an act of rebellion. ریولٹ ایسا ریبیلین ایکٹ ہے جو کسی اتھارٹی کے خلاف ایک ادارے سے، فوج سے یا سوسائٹی کے اندر سے بھی آ سکتے، جبکہ وار اس آرمڈ کنفلکٹ کو کہتے ہیں جس میں آرمی کے پرسنز کے ساتھ ساتھ عام لوگ، کامن مین بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہو۔ ویسٹرن پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ یہ ایک ریولٹ تھا، کیونکہ جو بھی انڈیویجولز برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اگینسٹ تھے، لڑ رہے تھے، وہ اپنے پرسنل بینیفٹ یا اپنے ریجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، نہ کہ یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی۔ جبکہ ایسٹرن پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ ڈاکٹر سین لکھتے ہیں کہ یہ ایک آزادی کی جنگ تھی، کیونکہ اس میں آرمی کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شامل تھے، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ تھے۔ اگر ہم کازز آف وار، جنگ آزادی کی وجوہات دیکھیں، نمبر فرسٹ، پولیٹیکل کازز، دا ڈاکٹرائن آف لیپسی۔ اس کے اکارڈنگ انگریزوں نے کسی ہندو حکمران کو بغیر کسی فطری وارث کے جانشین کو اپنانے سے منع کیا، اور حکمران کے مرنے کے بعد اس ریاست کو برٹش کنٹرول میں کر لیا جائے گا۔ اس سے جھانسی کی رانی اینڈ پیشوا جی راؤ متاثر ہوئے۔ اسی طرح ان کا دا سبسڈری الائنس سسٹم، ذیلی اتحاد کے ذریعے بھی وہ انڈین ریاست کے انٹرنل افیئر میں بھی مداخلت کرنے لگے تھے۔ سیکنڈ پہ ایڈمنسٹریٹو کازز میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو بھی پالیسیز متعارف کروائیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تھیں، کسی بھی بڑے عہدے پر انڈین کو جابز نہیں دی تھیں۔ اکانومک کازز میں تجارت پر برٹش قابض ہو چکے تھے، وہ را مٹیریل انڈیا سے لے کر لندن سے انڈسٹری میں گڈز تیار کر کے دوبارہ انڈیا میں آ کے فروخت کرتے تھے۔ لوکل تاجر بے بس تھے کیونکہ ٹریڈ پر برٹش کنٹرول تھا، اور اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ ریلیجیس اینڈ سوشل کازز میں عیسائیت کی تبلیغ، جاگیروں کی ضبطی، 20,000 سے زیادہ جاگیریں انگریزوں نے ضبط کی تھی لینڈ لارڈ سے، اور چھوٹی آزاد ریاستیں بھی انگلش بیہیویئر کی وجہ سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھیں۔ امیڈیٹ کازز، فوراً وجہ یہ بنی کہ انفیڈر رائفل 1857 جس کے کارتوس پر چربی لگی ہوتی تھی، جس کو چلانے کے لیے منہ سے کھولنا پڑتا تھا، ہندو گائے کی چربی اور مسلمان سوہر کی چربی سمجھ کر اس کو چلانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فوجیوں کو سخت سزا دی گئی۔ اس وجہ سے فوجیوں میں انگریز کے خلاف بغاوت کے جوش میں اضافہ ہوا۔ جنگ آزادی کا آغاز 10 مئی کو میرٹھ سے ہوا۔ 10 مئی اتوار کی شام کو جب گرجا گھر کا گھنٹہ بجا اور عیسائی افسران گرجا عبادت کے لیے چلے گئے تو رسالے نے جیل خانہ پر حملہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کروا لیا اور اعلان جنگ کر کے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دہلی، لکھنؤ، بریلی، کانپور اور جھانسی میں بھی، ان ریجن میں بھی انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کے پاس خزانہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بخت خان 14,000 کا دستہ لے کر آتا ہے، لیکن مولوی رجب علی اور حکیم احسان اللہ نے غداری کی اور بارود خانہ دہلی کو آگ لگوا دی گئی، اور اس طرح انقلابی فوجیوں کی فوجی قوت کو شدید نقصان پہنچا۔ انگریزوں کا سکھوں نے ساتھ دیا۔ 6 دن کی لڑائی کے بعد انگریز دوبارہ دہلی پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ ریجن میں جہاں جنگ لڑی جا رہی تھی وہاں پر بھی برٹش کو جیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جنگ آزادی کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟ نمبر 1، لیڈرشپ کی کمی۔ بہادر شاہ ظفر خود بوڑھا ہو چکا تھا اور کوئی اور پرسن لیڈرشپ کی ایبلٹی نہیں رکھتا تھا۔ نمبر 2، اتحاد کی کمی، کیونکہ جنگ ڈیفرنٹ ریجن میں لڑی جا رہی تھی اور ان کا آپس میں کوئی بھی کوآپریٹو اینڈ کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر تھی۔ نمبر 3، جنگی ساز و سامان اور ایکسپینڈیچر اخراجات کی کمی، جو بھی فوجی جنگ لڑ رہے تھے ان کے پاس چنے کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، خزانہ بھی بالکل خالی تھا، یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ بنی۔ نمبر 4،
पंजाब के सिखों ने भी अंग्रेज़ों की मदद की। नंबर 5, इंडियन आज़ाद रियासतों का रवैया। उनमें आज़ादी की तड़प ख़त्म हो चुकी थी और अमलन मैदान जंग में आने से कतराते थे। अंग्रेज़ों का रोब था, अंग्रेज़ों के ही वफ़ादार थे। वो सोचते थे कि मुस्तकबिल में अंग्रेज़ उनकी हेल्प करेंगे और उनसे कोऑपरेट करेंगे। जंग आज़ादी के असरात क्या हुए? बुरे असरात देखें, जिसकी वजह से कत्लेआम और तबाही हुई। जनरल हक्सन ने 24 शहजादे कत्ल कर दिए। नंबर 3, हिंदुओं को प्रमोट करने लगे क्योंकि वो जंग का कसूरवार मुसलमानों को समझते थे। नंबर 3, इंडियन में सेंस ऑफ स्लेवरी पैदा की। अंग्रेज़ों ने इंडियन को चपड़ासी से ज़्यादा की नौकरी नहीं दी, लेकिन इसके गुड इम्पैक्ट भी हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट के ज़रिए से इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट क्वीन के पास चला गया। अब इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ज़रिए से होनी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बरतानवी काबीना का मेंबर होने की वजह से वहाँ की पार्लियामेंट को अपने हर एक्ट अमल का जवाब दे था, और साथ ही सिविल सर्विसेज का भी इंडिया में आगाज़ हुआ।